अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग एजुकेशन 411 का लेक्चर नंबर 3 कर रहे हैं। 2 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ चुकी होगी। लेक्चर 3 है आपका उर्दू ज़ुबान और अदब का इर्तिका। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जी उर्दू ज़ुबान के पहले शायर कौन थे। तो याद रखें, उर्दू ज़ुबान के पहले शायर अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो जो थे वो सूफ़ी कामिल भी थे। आपको दो बातें यहाँ कंप्लीट बताई गई कि जो उर्दू ज़ुबान है उनके पहले शायर हज़रत अमीर खुसरो थे, जो कि एक सूफ़ी कामिल थे। उन्होंने अपने आरफाना कलाम के लिए उर्दू को चुना। इस तरह उर्दू के जो पहले नसर निगार थे वो दक्कन के मारूफ सूफ़ी ख्वाजा बंदा नवाज गैसुद्दराज हैं। इन्होंने अपना मजहबी रिसाला शाया किया था जिसका नाम उन्होंने रखा था मिराजुल आशिकीन। और ये रिसाला जो है ये पहली नस्ल तसनीफ भी बना। 1496 या 2 है में शम्सुल अशाक शाह मीरा जी का रिसाला खूब तरंग भी एक ऐसी ही मिसाल है। तो यहाँ पे आपको 4 चीज़ें बता दी गई। पहले शायर हज़रत अमीर खुसरो, उन्होंने अपना आरफाना कलाम के लिए उर्दू को चुना। पहले नसर निगार दक्कन के मारूफ सूफ़ी थे ख्वाजा बंदा नवाज गैसुद्दराज। इनके रिसाले का नाम मिराजुल आशिकीन था और मिराजुल आशिकीन पहली नसरी तसनीफ बना। शम्सुल अशाक मीरा जी का रिसाला खूब तरंग भी एक इस सारी चीज़ की मिसाल है जिसमें उर्दू को यूज़ किया गया था। अब जी हम बात करते हैं दक्कन की शायरी रवायत को। उर्दू की शायरी अदब का सबसे पहला मरकज़ दक्कन था। वहाँ की दो अहम रियासतें थी जी, गोलकंडा और बीजापुर। ये दो ऐसी रियासतें हैं जिनके अंदर उर्दू को पनपने का मौका मिला। अब हुआ क्या कि 16वीं सदी के जो आखिर था ना, या यूँ समझ लें 16वीं सदी के जो निस्फ आखिर था ना, और 17वीं सदी का जो आगाज़ था, इसमें कोलकंडा के अंदर कुतुब शाही ख़ानदान हुकूमत कर रहा था और बीजापुर के अंदर आदिल शाही ख़ानदान हुकूमत कर रहा था। अब इनके जो फरमा रवा थे वो बजाते खुद शायर थे। तो इस तरह हुआ क्या कि इनके जो दरबार हुआ करते थे वहाँ पे शायरों को अहम मकाम हासिल था। तो हम कह सकते हैं कि दक्कन जो है वो शायरी रवायत का सबसे पहला मरकज़ बनकर उभरा। अगर हम नसरी मैदान में बात करें ना, तो इस दौर के जो थे वाहिद अदबी नसर निगार थे मुल्ला वजी। वजी जो थे वो एक कादर कलाम शायर होने के साथ साथ एक खुश असलूब नसर निगार भी साबित हुए। इन 1235 उन्होंने फ़ारसी दास्तान गुफ्ताही नेश्तापुरी की दास्तान दस्तूर अशाक को तर्जमा किया और उन्होंने अपनी किताब सब रस के अंदर किया था उसका तर्जमा। अब उस खुलासे को उन्होंने क्या नाम दिया, किस्सा हुस्नो दिल। वजी का जो तर्जमा था ना, आज के कारी के लिए बिल्कुल अजनबी है। क्यों? क्योंकि उसमें काफ़ी गाढ़ी सलीस उर्दू थी। आगे चलकर हमें बताते हैं कि दक्कन को उर्दू के अदबी रवायत में अवलीन, वही बात दोबारा आ गई, अवलीन उर्दू के मरकज़ होने का एजाज़ हासिल था। अगला आपके पास टॉपिक आता है जी उर्दू शायरी का अहद ज़री, यानी मीर सौदा का दौर। उर्दू शायरी जब दक्कन से निकली ना, तो वली दक्कनी और सिराज औरंगाबादी की बदौलत, इन दो ऐसे शौरा हैं जिनकी बदौलत 18वीं सदी में ये दिल्ली पहुंची। 18वीं सदी की जो पहली दहाई थी ना, तो वली दक्कनी वो दिल्ली का उन्होंने दौरा किया। तो देखते देखते वो इश्क की शायरी किया करते थे, तो उनकी इश्क की शायरी जो थी वो दिल्ली के गली गली में गूंजने लगी। दूसरी तरफ सिराज औरंगाबादी ने भी अपने अंदाज में उर्दू शायरी को आगे बढ़ाया। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि दक्कन में परवान चढ़ने वाली शायरी 18वीं सदी तक शुमाली हिंद पहुंच गई। मीर सौदा के दौर को ना उर्दू शायरी का अहद ज़री कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर वर्क किया था। मीर सौदा समेत इस दौर के तमाम अहम शौरा का अरसे हयात जो है वो 1720 से
1810 کے درمیان بنتا ہے، اس لیے میر سودا کا دور زمانی اعتبار سے 1740 سے 1810 تک محیط قرار دیا جاتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ 18ویں صدی کی تیسری دہائی میں پیدا ہونے والے شاعران نے متوقع طور پر 1740 تک شاعری میدان میں قدم رکھا ہوگا۔ اب میر تقی میر اور مرزا رفیع سودا جو ہیں وہ اس دور کے امام کہلاتے ہیں۔ میر نے تو مطلب ہر معروف صنف شعر میں طبع آزمائی کی، لیکن اردو غزل کے اندر انہوں نے ناقابل تقلید معیار عطا کیا۔ دوسری طرف اگر ہم مرزا سودا کی بات کرتے ہیں نا، یعنی رفیع سودا کی بات کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی مطلب یوں سمجھ لیں کہ پوئٹری کے اندر ہر ٹائپ کے اندر انہوں نے کام کیا، لیکن ان کی جو تخلیقیت تھی نا، اس کی اصل جوہر جو ہے وہ قصیدہ گوئی کے اندر سامنے آئے۔ تمام کے تمام ناقدین یعنی تاریخ لکھنے والے اس بات پہ متفق ہوئے کہ سودا نے اردو قصیدے کو فارسی قصیدے کے برابر لا کھڑا کیا، یعنی کہ بالکل ایک جیسا لے آئے۔ درد نے اردو کو متصوفانہ روایت کو زندہ کیا تھا۔ یہ بات درست ہے کہ اردو شاعری میں عشق حقیقی کا بیان مل جاتا تھا، مگر جس شد و مد سے درد نے صوفیانہ موضوعات کو پرچار کیا، اس سے پہلے کبھی نہیں کیا گیا تھا۔ میر درد جو تھے وہ اردو شاعری کو صوفیانہ روایت کا باوا آدم کہا کرتے تھے، یا یوں سمجھ لیں کہ میر درد کو اردو شاعری کے صوفیانہ روایت کا باوا آدم کہا جاتا ہے۔ میر حسن نے مثنوی نگاری میں میدان میں کمال دکھایا۔ ان کی جو مثنوی تھی وہ سحر البیان، وہ کافی مطلب فیمس ہوئی۔ ملا وجی جو تھے، ملا وجی کی جو سب رس تھی نا، وہ ایک ایسی تصنیف تھی جس نے ادبی نثر کے آج بھی ہم اگر بات کریں نا تو ہم اسے ادبی نثر کے طور پر مثال کے طور پر ہم دے سکتے ہیں۔ 18ویں صدی کا ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ اتنی زرخیز ثابت نہیں ہوئی تھی۔ 1830 I think 17 ہے، یہ 1737 میں۔ اچھا گائز، ذرا ان کی ڈیٹس کو آپ خود چیک کر لیا کریں، کیونکہ مجھے یہ کاؤنٹنگ نہیں آتی۔ میں ٹرائی تو کر ہی ہوتی ہوں بٹ مجھے بھول جاتا ہے بہت ساری چیزیں جو بیسک ہے، مجھے مطلب اب 6 اور 2 میں ڈفرینس سمجھ نہیں آتا، 7 اور 8 میں تھوڑا آ تو گیا تھا۔ آئی تھنک اس طرح جو لکھتے ہیں وہ 8 ہوتا ہے، وہ یہ تو آیا ہی نہیں، ایسے جو بناتے ہیں وہ 8 ہوتا ہے، یہ 7 ہے، 1737 ہے آئی تھنک۔ فضل علی فضلی نے ملا واعظ حسین کاشفی کتاب روضۃ الشہداء کا اردو ترجمہ کیا۔ اس کے بعد ہی ہم دیکھتے ہیں فورٹ ولیم کالج جو ہے وہاں پہ اردو نثر کو اس سے پہلا مرکز مانا گیا۔ یہ گلکرسٹ کی ذاتی دلچسپی کے باعث ہوا تھا۔ انہوں نے اہل مغرب کو زبان اردو سکھانے کے لیے قواعد اردو کتابچوں کا آغاز کیا تھا، جس میں انہوں نے فارسی، عربی اور سنسکرت کی داستانوں کے بارے میں لکھا۔ اس مقصد کی خاطر اس نے مترجمین کی ایک جماعت بنائی جس کا کام زبانوں کو معیاری نثر کر کے اردو میں منتقل کرنا تھا۔ فورٹ ولیم کالج معروف ترین نثر نگار میر امن دہلوی ہیں۔ میر امن کی 2 کتابیں ہمارے سامنے آتی ہیں جو کہ ان کی یادگار بھی ہیں۔ پہلی ہے باغ و بہار، دوسری ہے گنج خوبی۔ 19ویں صدی تک پہنچتے پہنچتے اردو ادب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو چکا تھا، یعنی وہ بچہ جو چل نہیں سک رہا تھا وہ کھڑا بھی ہو گیا۔ 19ویں صدی کے تک پہنچتے پہنچتے نا شعری روایات جو تھیں وہ ارتقائی مراحل طے کرتے کرتے اس قدر مضبوط ہو گئی تھیں کہ ان میں رجحان سازی اور مختلف رجحانات کی شعوری پیروی بھی شروع ہو گئی تھی۔ اگر میں کہوں کہ بہت سارے مختلف داستانیں جنم لینا شروع ہو چکی تھیں، رجحانات آ گئے تھے، ان داستانوں میں دہلوی اور لکھنوی داستان نمایاں ہیں۔ مطلب ان میں معاملات عشق و محبت کا اظہار کیا جاتا تھا، شکوہ لب و لہجے رکھے جاتے تھے، بے قراریوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی تھی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عشق کی شاعری 19ویں صدی تک پہنچ چکی تھی۔ 1857 میں جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد مسلمانوں کی حکومت جاتی رہی اور انگریز برصغیر پر قابض ہو گئے۔ اس دور میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا تھا۔
ان کی خدمات کے اندر اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑا کام ان کا جو تھا وہ تھا علی گڑھ اسکول کا قیام تھا، جسے بعد ازاں کالج بنا دیا گیا اور 20ویں صدی میں سے یونیورسٹی کا بھی دے دیا گیا تھا خطاب۔ تو یاد رکھیں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا تھا، علی گڑھ اسکول قائم کیا جسے بعد میں کالج اور 20ویں صدی میں سے یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا۔ یہاں کے جو فارغ التحصیل طلباء تھے نا، وہ مسلمانوں کو ادبی اور سیاسی زندگی میں ناقابل فراموش کردار ادا کیا انہوں نے۔ اب طلباء کی کاوش تھی اور سر سید احمد خان کے رفقا کی جدوجہد تھی کہ علی گڑھ تحریک سے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں یاد کرتے ہیں تحریک علی گڑھ جو ہم کہتے ہیں، تو اس کے پیچھے جو ہم دیکھتے ہیں نا تو اس میں سر سید احمد خان کے رفقا کی جدوجہد تھی اور ان کے اسٹوڈنٹس کی۔ مولانا الطاف حسین حالی نے اصلاح شعر کے ساتھ ساتھ اردو میں ادبی تنقید کی بنیاد رکھی۔ یاد رکھیں مولانا الطاف حسین حالی نے اردو میں ادبی تنقید کی بنیاد رکھی۔ مولانا محمد حسین آزاد اور شبلی نعمانی نے اردو زبان کو ادبی تاریخ کا فن سکھایا۔ مختلف موضوعات پر انہوں نے اظہار کرنا شروع کیا۔ رومانوی تحریک اردو ادب میں رومانوی رجحان کا آغاز سر عبدالقادر کی رسالہ محزن سے ہوا۔ تو یاد رکھیں سر عبدالقادر کے رسالے محزن سے ہوا تھا، جس میں مغربی ادب پاروق متراجم کے ساتھ ساتھ اردو ادیبوں کی تحریریں بھی شائع کی گئی تھیں۔ ان تحریروں میں جمال پرستی کے بارے میں بات ہوتی تھی، فطرت پسندی کی فوقیت دی جاتی تھی۔ یوں سمجھ لیں کہ مکمل طور پہ ایک خیالی دنیا کی طرف لایا جا رہا تھا اردو ادب کے اندر شاعری کو۔ آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈلی میں چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو کمنٹ بھی کیجیے گا، اور گائز پلیز سبسکرائب کیا کرو، ویڈیو کو اینڈ تک بھی دیکھا کریں۔ سجاد حیدر یلدرم، یہ اردو افسانے کی انہوں نے بنیاد رکھی تھی اور حفیظ جلندری نے گیت نگاری کو شروع کیا۔ اگر آپ سے کوئی سناتا ہے کہ رومانوی تحریک کے نمایاں ادیبوں کے نام لکھیں تو آپ لکھیں گے سجاد حیدر یلدرم، نیاز فتح پوری، حفیظ جلندری، اختر شیرانی۔ اب ہمارے پاس آتی ہے ترقی پسند تحریک۔ اب 20ویں صدی کا وقت ہے یہ، اور برصغیر میں بہت سارے حالات بدل رہے ہیں۔ رومانوی تحریک کے لیے یہ حالات موزوں نہیں تھے، تو معاشرے میں سماجی شعور کی بیداری اور روسی انقلاب کے بعد حالات کچھ اس طرح ہو گئے کہ ادیبوں نے سوچا کہ اب ہم اپنے قارئین کو اس قسم کی چیزیں نہیں پڑھا سکتے یا نہیں دے سکتے۔ تو 1930 میں سجاد ظہیر، رشید جہاں، محمود ظفر اور علی احمد نے انگارے کے نام سے ایک افسانوی مجموعہ شائع کیا جو کہ رومانوی اسلوب سے کافی زیادہ مختلف تھا۔ اب یہ وہ افسانے تھے، یہ وہ وقت تھا جب ان افسانوں میں حقیقت نگاری کو بنیاد بنایا گیا، اور یہ وہ انقلاب تھا جو کہ بعد میں ترقی پسند تحریک کا احساس بنا۔ ترقی پسند تحریک کا باقاعدہ آغاز 1932 میں ہوا۔ ترقی پسندوں کو منشور تھا کہ ایسا ادب تخلیق کیا جائے جو معاشرے کی اصل تصویر پیش کرے۔ مطلب آپ حقیقت نگاری اور مذمتی اسلوب ترقی پسند تحریک کے اساسی نکات قرار پائے۔ ترقی پسند تحریک کے نمایاں ناموں میں پریم چند آتا ہے، کرشن چند آ جاتے ہیں، راجندر سنگھ بیدی آ جاتے ہیں، سعادت حسن منٹو آ جاتے ہیں، عصمت چغتائی آ جاتے ہیں، قرۃ العین حیدر آ جاتے ہیں۔ تو بس آپ کو 3 نام آنے چاہیے، بہت ہے۔ تو یہ تھا جی لیکچر نمبر 3۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔